بحری شریعت میں تیسرے حصے میں نماز کا بیان تھا اور سجدہ وغیرہ کا بیان، پھر اس سے پہلے گزر چکا بیرون نماز، نماز کے باہر قرآن کی تلاوت کرنے کے مسائل۔ اب قرأت، نماز کے اندر جو قرأت ہوتی ہے اس کے اندر غلطی ہو تو کب نماز فاسد ہوگی، کب نماز فاسد نہیں ہوگی، اس کا مسائل، قرأت میں غلطی ہونے کا بیان۔ اس باب میں قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی ہوئی جس سے معنی بگڑ گئے، نماز فاسد ہوگی ورنہ نہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں پھر سورت ملاتے ہیں، نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں، اس کے لیے اہم قاعدہ یہ ہے کہ اگر ایسی غلطی نماز میں ہوئی کہ جس کی وجہ سے اس کا معنی بگڑ گیا تو نماز ختم ہو گئی ورنہ نہیں۔ اب یہ اعرابی غلطیاں اگر ایسی ہوں جن سے معنی نہ بگڑتے ہوں تو مفسد نہیں، تو نماز نہیں جائے گی۔ مثلا لا ترفعوا اصواتکم، قرآن میں لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ اصواتکم تے پہ زبر ہے تو اگر کسی نے پیش کر دیا، اسی طرح نعبدو، ایاک نعبدو ہے تو با پر زبر پڑ دیا، ایاک نعبدو کی جگہ نعبدو، تو نماز ہو جائے گی، تو نماز ہو جائے گی، اس سے معنی نہیں بگڑتا۔ زیر زبر کی غلطیاں ہیں یہ۔ ہاں اگر اتنی تبدیلی آ گئی کہ اعتقاداً اور قصداً پڑھنا کفر ہو تو احوت یہ ہے کہ یاد آ گئے۔ ہاں اگر ایسی غلطی آئی کہ معنی بگڑ گئے یا معنی ایسے بگڑے ہیں کہ اگر واقعی اس معنی کو کوئی عقیدے میں لے آئے تو کافر ہو جائے تو نماز دوہرائے۔ جیسے عصا آدم ربہ، آدم ربہ، آدم اس میں فاعل ہے، آدم فاعل ہے اور ربہ یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس میں مفعول ہے، مفعول بھی ہے۔ عصا آدم ربہ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ اب اگر کسی نے اتنا کیا کہ میم کو زبر اور بے کو پیش پڑھ دیا، عصا آدم رب، اس کے رب نے آدم کی نافرمانی کی، رب نے معنی بگڑ گیا۔ اسی طرح انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے وہی ڈرتے ہیں جو علماء ہیں۔ یخشی اللہ، اللہ جو کلمہ جلالت ہے اس پہ زبر ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں علماء۔ اس میں اگر جلالت کو رفع اور علماء کو زیر پڑا تو ایک معنی یہ ہو گیا اس کا کہ اللہ ہی ڈرتا ہے، تو یہ یخشا کا فاعل ہو گیا کلمہ جلالت۔ اور فسعا مطر المنذرین، اس میں ذال کو زیر پڑا، منذرین، یا ایاک نعبدو میں کاف کو زیر پڑا، ایاک، اور المصور کے واو کو زبر پڑا، تو سمجھے یہ قاعدہ کلیہ یہ کہ نماز فاسد ہو اگر نماز اس کا معنی فاسد ہو جائے۔ تشدید کو مخفف پڑھا، جو قرآن کا لفظ مشدد ہے، تشدید سمجھتے ہیں نا، جیسے ایاک نعبد و ایاک نستعین میں تشدید نہ پڑھی، ایاک پڑھ دیا، و ایاک نستعین میں ایا میں یا پہ تشدید ہے نا، یا مشدد ہے، تشدید نہ پڑھی، ایاک کی جگہ ایاک۔ اور الحمدللہ رب العالمین میں با پہ تشدید نہ پڑھی، رب العالمین۔ اسی لئے قتلوا تقتیلا میں تا کو تشدید نہ پڑھا تو نماز ہو گئی۔ تو نماز یہ اتنی بڑی غلطی نہیں ہے کہ اس سے معنی فاسد ہو جائے۔ اسی طرح کسی مخفف حرف کو مشدد پڑھا، تشدید والا نہیں ہے مگر حرف کو تشدید کر کے پڑھا، جیسے ومن اظلم ممن کذب علی اللہ، کذبا یہ مخفف ہے، اس کو تشدید کر کے پڑھا، کذبا ذال کو تشدید کے ساتھ پڑھیا تو یہ، یا ادغام کو ترک کر دیا، جیسے اہدنا الصراط المستقیم لام ظاہر کر دیا، اہدنا الصراط المستقیم کی جگہ اہدنا الصراط المستقیم، الف لام کو ظاہر کر دیا جو ہے تو نماز ہو جائے گی، تو نماز
ہو جائے گی۔ مسئلہ حرف زیادہ کرنے سے اگر معنی نہ بگڑے نماز فاسد نہ ہوگی، حرف کم کرے یا زیادہ کرے، اگر دیکھیں کہ اگر حرف زیادہ کرنے سے معنی نہیں بگڑتا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ جیسے وَأَنْهَا عَنِ الْمُنْكَرْ میں را کے بعد یا کی جگہ را کے بعد یا زیادہ کر لی، انہیا انہیا۔ اسی طرح ہم الذین میں میم کو جزم کر کے الف کر دیا، ہم الذین۔ اور اگر معنی فاسد ہو جائیں، جیسے ذرابی کو ذرابی پڑھا، مثانی کو مثانین پڑھا، معنی بگڑ جاتے ہیں، نماز فاسد ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ کسی حرف کو دوسرے کلمہ کے ساتھ وصل کر کے نماز فاسد نہ ہوگی، ایک کو دوسرے کے ساتھ ملائے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ جیسے ایاک نعبدو میں ایاک نعبدو، اور یہ کلمہ کے بعد حروف کو قطع کر دیا، گھٹا دیا تو بھی مفسد نہیں۔ یہ وقف و ابتدا کا بے موقع ہونا بھی مفسد نہیں، جہاں وقف نہیں تھا وقف کر لیا، جہاں مد نہیں تھا مد کر لیا۔ تو اگر بے موقع ہونا وقف کا یہ مفسد نماز نہیں، نماز ہو جائے گی اگرچہ وقف لازم ہو۔ جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ادھر وقف نہیں ہے مگر وقف کر دیا، پھر پڑھا اولئک ہم خیر البریہ، یا اصحاب النار پہ وقف نہ کیا، یا وقف تھا۔ الذین یحملون العرش پڑھ دیا، اور شہید اللہ انہ لا الہ، ادھر وقف نہیں ہے پر وقف کر لیا، اللہ بعد میں پڑھا۔ ان سب صورتوں میں نماز ہو جائے گی، مگر ایسا کرنا بہت قبیح ہے۔ مسئلہ کوئی کلمہ زیادہ کر دیا تو وہ کلمہ قرآن میں ہے یا نہیں، بہر صورت معنی کا فساد ہوتا ہے یا نہیں۔ اگر معنی فاسد ہو جائیں گے تو نماز نہ ہوگی۔ جیسے ان الذین آمنوا وکفروا باللہ ورسولہ اولئک هم الصدیقون، دیکھو ان الذین آمنوا وکفروا باللہ، ایمان لے آئے اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کا، ہم الصدیقون وہیں صدیقین ہیں۔ ظاہر بات ہے معنی تو یہ ہو نہیں سکتا، ایمان بھی لائے کفر بھی کرے رسولوں کا انکار بھی کرے اور وہ صدیقین میں ہو تو معنی فاسد ہو گئے، نماز نہ ہوئی۔ وَإِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا وَإِنَّمَا وَجَمَالًا، اگر متغیر نہ ہو معنی تو نماز فاسد نہ ہوگی، اگرچہ قرآن میں اس کا مثل نہ ہو۔ جیسے ان اللہ بعبادہ خبیرم بصیرا، ان اللہ اصل میں ان اللہ بعبادہ سمیعم بصیرا، تو یہاں خبیرم بصیرا، تو معنی میں فساد نہیں ہوتا۔ اللہ جہاں یہ آیت ان اللہ بعبادہ سمیعا بصیرا، یا یہ ان اللہ بعبادہ، بہت ساری آیتیں مگر خبیرم بصیرہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اگر خبیرم بصیرہ لگا دیا تو معنی فساد نہیں ہوتا۔ وہاں معنی ہوا ان اللہ بعبادہ سمیعا بصیرا، اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اور یہاں ہے خبیرم بصیرا، اللہ خبر رکھنے والا ہے، صفت سمیع بھی ہے تو خبیر بھی ہے اللہ کی۔ اور فیہا فاکہۃ ونخل وطفان ورمان، مسئلہ کسی کلمے کو چھوڑ گیا اور معنی فاسد نہ ہو، جیسے جزاء سیئۃ مثلھا میں دوسری سیئہ کو نہ پڑھا تو نماز فاسد نہ ہوگی، معنی میں فساد نہیں ہوتا۔ اگر اس وجہ سے معنی فاسد ہوں، جیسے فما لہم لا یؤمنون میں لا نہ پڑھا تو نماز فاسد ہوگی، معنی بگڑ گیا۔ مسئلہ کوئی حرف کم کر دیا اور معنی فاسد ہوں، جیسے خلقنا میں خا کے اور جعلنا میں بغیر جیم کے، خلقنا میں بلا خا کے اور جعلنا میں بغیر جیم کے، تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگر معنی فاسد نہ ہو، مثلا
بروجہ ترخیم شرائط کے ساتھ حذف کیا، جیسے یا ملکو میں یا معلو پڑھا تو معنی فاسد نہ ہوگا. یوں ہی تعالی جد ربنا میں تعالی پڑھا جائے گا. مسئلہ ایک لفظ کے بدلے میں دوسرا لفظ پڑھا، اگر معنی فاسد نہ ہو تو نماز ہو جائے گی، جیسے علیم ان کی جگہ حکیم. اور اگر معنی فاسد ہوں تو نماز نہ ہوگی، جیسے وعدن علینا انا کننا فاعلین میں فاعلین کی جگہ غافلین پڑھا. اللہ فرماتا ہے ہم پر وعدہ ہے، ہمارے ذمہ کرم پر ہم ایسا کرنے والے ہیں. تفسیر میں انشاءاللہ بتاؤں گا. وعدن علینا انا کننا فاعلین، ہم کرنے والے ہیں، اور فاعلین کی جگہ غافلین کہہ دیا. اگر نسب میں غلطی اور منسوب الیہ قرآن میں نہیں ہے نماز فاسد ہو جائے گی، جیسے مریم ابنت لقمان، اصل میں ہے مریم ابن عمران التی احسنت فرجہا. مریم ابنت عمران، مریم عمران کی بیٹی، تو اس جگہ پڑھا مریم ابنت لقمان. اور اگر حروف کی تقدیم و تاخیر میں بھی اگر معنی فاسد ہو تو نماز فاسد ہوگی، جیسے فصورتن کو قوسرتن پڑھا، اصف کی جگہ غفص پڑھا، فاسد ہو گئی. اور ان فجرت کو ان فجرت پڑھا تو نہیں ہوگی. یہی حکم کلمہ کی تقدیم و تاخیر کا ہے. قرآن کا آیت کا کوئی ایک کلمہ آگے پیچھے ہو گیا تو نہ معنی فاسد نہ ہو تو چل جائے گی نماز. جیسے علیم خبیر ہے تو خبیر علیم کر دیا، سمیع بصیر ہے تو بصیر سمیع کر دیا. تو اس سے تقدیم و تاخیر سے معنی فرق نہ ہوا تو نماز ہو جائے گی. اور یہی کلمہ کی تقدیم و تاخیر کا ہے، جیسے لہم فیہا زفیر و شہیق میں شہیق کو زفیر پہ مقدم کیا، نماز فاسد نہ ہوگی. اور ان الابرار لفی جحیم و ان الفجار لفی نعیم پڑھا، نماز فاسد ہو جائے گی. ان الابرار لفی جحیم پڑھا، اصل میں ان الابرار لفی نعیم، نیک لوگ جنت میں ہیں. ان الفجار لفی جحیم، اور فاجر و فاسق جہنم میں، تو الٹا کر دیا. ان الابرار لفی جہیم، نیک لوگ جہنم میں ہیں. ان الفجار لفی نعیم، فاجر لوگ جنت میں ہیں، الٹا کر دیا. تو یہ تقدیم و تاخیر سے نماز. اب اس کے لیے تھوڑا بہت اور بھی آنا چاہیے، تبھی یہ سب چیزیں ہوں گی. اس لیے میں ایسے ہی آپ کو بتا دے رہا ہوں. اور کم سے کم جو لفظیں آیت کے جو ٹکڑے پیش کیے مثالوں میں، کم سے کم وہ آیت تو یاد ہونی چاہیے، اس کا ترجمہ سمجھے. ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم پڑھ دے نا، عشاء میں کبھی قرات ہوتی ہے تو. مسئلہ ایک آیت کو دوسری کی جگہ پڑھا تو اگر پورا وقف کر چکا ہے تو نماز فاسد نہ ہوئی. جیسے والعصر ان الانسان پر وقف کیا، ان الابرار لفی نعیم پڑھا، ایک آیت کو دوسری کی جگہ پہ پڑھا، ایک آیت کو دوسری کی جگہ پہ پڑھا. والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ ہے نا قسم زمانے کی، قسم زمانہ محبوب کی. والعصر ان الانسان لفی خسر ہے. تو اگر ایک آیت کو دوسری کی جگہ پہ پڑھا تو اگر پورا وقف کر چکا ہے تو نماز فاسد ہوگی. جیسے والعصر ان الانسان پر وقف کر کے اب دوسری آیت پڑھے، ان الابرار لفی نعیم پڑھا، یا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات پر وقف کیا، پھر پڑھا اولئک ھم شر البریہ، نماز ہو گئی. اگر وقف نہ کیا تو معنی متغیر ہونے کی صورت میں نماز فاسد ہو جائے گی. جیسے یہی مثال، ورنہ نہیں. جیسے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس کی جگہ لہم جزاء الحسنی پڑھا، نماز ہو گئی.
معنی فاسد نہیں ہوا. آیت کریم آئی ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزولا. یہ آیت ہے کہ ایمان لے آئے اور اچھی عمل کیے ان کے لیے جنت میں باغات ہے رکنے کی جگہ, جنت الفردوس ہے. اس کی جگہ پڑا لہم جزاء الحسنی, جو ایمان لے آئے نیک عمل کیے تو ان کے لیے جنت ہے اچھائی کا بدلہ. معنی نہیں بگڑتا ہے, وہاں جنت دینے کا ذکر ہے کہ ان کے لیے باغات ہیں ٹھہرنے کی جگہ, مہمان نوازی کی, اور اس کو چھوڑ کے یہ پڑھ لیا ان کے لیے جزاء الحسنی, جنت ہے نیکی کا بدلہ. تو بھلے دوسری جگہ سے پڑھا ہے مگر معنی نہیں بگڑا ہے, سمجھے. اب آپ سن لیجئے, کبھی کچھ غلط ہو تو پھر مجھے بتائیے گا کہیں کنفیوزنگ ہو تو. مسئلہ کسی کلمہ کو مکرر پڑھا تکرار تو نماز فاسد ہونے میں, تو معنی فاسد ہونے میں نماز فاسد ہوگی. جیسے ربی رب العالمین مالکی یوم الدین, جبکہ بقصد اضافت پڑھا یعنی رب کا رب, مالک کا مالک, اگر بغیر بقصد تصحیح مخارج مقرر کیا یا بغیر قصد زبان سے مقرر ہو گیا یا کچھ بھی قصد نہ کیا تو ان صورتوں میں نماز فاسد نہ ہوئی, اس لیے کہ پھر وہ معنی فاسد ہوتا ہے. الحمدللہ رب العالمین, عالمین کے رب کا رب, مالکی یوم الدین, یوم الدین قیامت کے دین کے مالک کا مالک. ہو گیا نا بھائی, معنی فاسد ہو گیا نا. اور اگر ایسی کوئی نیت نہیں تھی بلکہ زبان پہ آیت آ نہیں رہی تھی, حافظ ہوتا ہے نا کبھی, پھر تشبیہ ہوتی ہے ان الذین آمنوا تراویح میں دیکھتے ہیں نا, تو پھر لقمہ ملتا ہے. تو کوئی قصد نہیں تھا, ارادہ نہیں تھا, ایسے ہی اضافت جو ہے بغیر قصد اضافت پڑا ہے, یہ بغیر قصد اضافت یا بقصد زبان سے کلمہ مقرر ہو گیا تو نماز فاسد نہ ہوگی. مثلا ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان سے وہ حرف ادا نہیں ہوتا تو وہ مجبور ہے, اس پہ کوشش کرنا ضروری ہے. اگر لاپرواہی سے ہے, جیسے آج کل اکثر حفاظ علماء کہ ادا کرنے میں قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدیلی حرف کر دیتے ہیں, ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھنا اگر اس وجہ سے ہے کہ اس کی زبان وہ حرف ادا نہیں ہوتا وہ حرف, تو وہ مجبور ہے, اس پہ کوشش کرنا ضروری ہے. اگر لاپرواہی سے, جیسے آج کے اکثر حفاظ علماء ادا کرنے پہ قادر ہیں مگر بے خیالی میں تبدیلی حرف کر دیتے ہیں, تو اگر معنی فاسد ہو تو نماز نہ ہوگی. اس قسم کی جتنی نمازیں پڑھی ہوں ان کی قضا لازم ہے. اس کی تفصیل باب الامامت میں مذکور ہوگی انشاءاللہ, آگے امامت کا بیان آ رہا ہے. مثلا طا تا سین ثا صاد ذا زے ضا الف حمزہ عین ہا حا ضاد ذا ضائی, ان حرفوں میں صحیح طور پر امتیاز رکھیں ورنہ فاسد معنی فاسد ہونے کی صورت میں نمازی نہ ہوگی. یہی وہ عرف ہے, باقی جو اس کے علاوہ ہے وہ تو صحیح سے نکل جاتے ہیں. ان میں جو ہے صحیح طور پہ امتیاز رکھے, تا اور طا میں, سین اور ثا میں, زا اور ذا میں, اور ضا میں, ہا میں, قاف کاف میں, لاد اور ضا میں, لاد کچھی زبان میں, لاد اور ضا میں, ان میں صحیح طور پہ امتیاز ہونا چاہیے. فرق پتا چلے کہ مولانا صاحب جو قرات کر رہے ہیں دواد نکال رہے ہیں یا زال نکال رہے ہیں یا زے. مد غنہ اظہار اخفاء مالا بے موقع پڑھا یا جہاں پڑھنا ہے نہ پڑھا تو نماز ہو جائے گی. یہ مسئلہ گزر چکا, مد وغیرہ آگے چھوٹ گیا. لحن کے ساتھ قرآن پڑھنا حرام ہے اور سننا بھی حرام ہے, مگر مد و لحن میں لحن ہوا تو نماز فاسد نہ ہوگی.
اگر فاحش نہ ہو کہ تان کی حد تک پہنچ جائے، لہن یعنی ایسی طرز میں پڑھا جو طرز معنی بگاڑ دے، یا قرآن کی اس طرز سے ذہن آج کے زمانے میں کسی فلمی گیت کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لہن سے مراد لہن جلی ہے جس سے نماز میں فساد پیدا ہو۔ ہاں کبھی مد وغیرہ کرتے ہوئے کوئی لہن کی صورت آ گئی تو اسے نماز نہیں جائے گی۔ مسئلہ اللہ عز و جل کے لیے مؤنث کے سیغہ ضمیر ذکر کرنے سے نماز جماعت جاتی رہتی ہے۔